شکریہ جناب ظلم اسپیکر صاحب. ہوا رہی میں سب سے پہلے تو اس ایوان کا، جناب اسپیکر صاحب کا اور اس ایوان کے اپوزیشن اور حکومت بینچوں کے جتنی بھی ارکان اسمبلی ہے سارے کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے باقاعدہ ہمارے غیر موجودگی میں ہمارے نام پکار کے اور ہمارے حق کے لیے آواز اٹھایا ہے. تو یقیناً میں اپنی وزیر اعلیٰ صاحب، اسپیکر صاحب اور ادھر اپوزیشن اور حکومتی ارکانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یقیناً سر ہمارے داستان کچھ عجیب و غریب سا ہے. ہم نے پہلے انڈین فلمیں دیکھے تھے، لیکن سر یہ میں نے ادھر قرآن پاک بھی لے کے آیا ہے. لاسٹ میں بتاؤں گا کہ یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ ڈرامے لکھائی، ہدایت کار اور پروڈیوسر کو دلائے اور ہمارے سامنے ہی ڈرامے لکھ کے بھی گئی اور پھر ادھر اس نے بنائے بھی. لیکن میں نے اس کو پریزنر وین سے بھی بولا کہ آپ لوگوں نے ڈرامہ ریلیز ہونے سے فلاپ کر دیا کیونکہ آپ لوگ نالائق ہدایت کار ہے، آپ صحیح طریقے سے ڈرامہ بھی نہیں بنا سکتے. یقینی سر ہم 5 تاریخ کو اسلام آباد سے جب واپس آ رہے تھے تو اٹک میں ہمارے ساتھ جو واقعہ پیش آیا کہ آرمی کے بہت بڑی تعداد میں لوگ کھڑے تھے اور اس نے ہمیں اس بات سے مجھے بالکل دلی دکھ ہوئی ہے کہ جب ہمیں اتار رہے تھے گاڑی سے تو وہ کہہ رہا تھا کہ ایکس ایم پی ایس صاحب، ایکس منسٹر صاحب آپ نیچے اترو. میں نے بولا ایکس منسٹر کیوں؟ تو وہ کہتے ہیں کیونکہ ہم نے ادھر گورنر راج لگایا اور آپ لوگ ایکس منسٹر ہو گئی. تو میں نے اس کو عادتاً ایسا بولا کہ صرف خیبر پختونخوا پہ تو آپ لوگوں کا راج نہیں ہے، پوری پاکستان کا آپ لوگوں کا راج ہے، کوئی مسئلہ نہیں. میں پھر بھی لیاقت رہوں گا اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کی حکومت جاری ہی و ساری رہے گی. تو یقیناً ان لوگوں کے یہ گفتار اور یہ انداز بالکل غیر سنجیدہ تھی، غلط تھی. پھر ادھر سے ہمیں جب لے کے گیا ہے تو ہمیں ایف آئی آر میں جب ڈالا ہے تو اٹک سے نہیں لکھا ہے، ان لوگوں نے لکھا ہے کہ ہم نے ادھر ڈی چوک سے پکڑے اور اس کے ساتھ آتشین اسلحہ تھے اور 5 بندے تھے اور وہ افغانی زبان بولتے تھے اور دہشت گرد تھے. تو میں قسم کہتا ہوں کہ یہ سارے ان لوگوں نے جھوٹ کے کہانے بنائے. لیکن پھر چلو اس کے لیے تو کوئی ترتیب بنایا تھا، لیکن پھر جب 5 تاریخ کو ہم گرفتار ہو گئی تو 6 تاریخ کو پھر ان لوگوں نے 909 نمبر مقدمے میں ہمیں دوبارہ ڈالا کہ یہ پھر جا کے کسی اور چائنا چوک وغیرہ ایسے کچھ لکھا تھا کہ ادھر ان لوگوں نے دہشت گردی کی ہے. تو ابھی میں اس بات پہ حیران ہوں کہ میں اگر حراست میں ہوں، میں اگر موجود ہوں تانے میں اریسٹ ہوں، تو اس کے بعد پھر کیسا میں جا سکتا ہوں اور 6 تاریخ کو پھر میں دوسرا واردات کر سکتا ہوں. تو ان لوگوں کے لیے خان صاحب نے پہلے بھی بولا تھا کہ نقل کے لیے عقل کی بھی کوئی ضرورت ہوتے ہے، لیکن کاش اگر ان میں ہوتے تو نقل کے لیے بھی عقل نہیں ہوتا اس کے ساتھ. اگر ایک بندہ ابھی اگر 109 میں مجھے ڈالتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر میرے اوپر دہشت گردی ڈالتا ہے کہ آپ جا کے خود میں نے اس کو ادھر سے پکڑا ہے، تو یہ کون سے منطق ہے؟ ابھی اس پاکستان کے لیے میں ان لوگوں سے یہی دعا کرتا ہوں کہ خدا را اس پاکستان کو معاف کرو، ایسے غلط ڈراموں سے اس پاکستان کو اور دوچار نہ کرے. یقیناً میں ان لوگوں کو پشتو میں ایک شعر سنانا چاہتا ہوں کیونکہ ان لوگوں نے بہت ظلمی کیا ہمارے ساتھ کہ مغول نیم چی زخمونو تا بجاڑم انقلاب پر ہرونو کران